السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاست سے عمران خان کو نکالنے کے لیے الیکشن کمیشن کو استعمال کس طرح سے کیا جائے گا، اور اب جو بین الاقوامی میڈیا ہے، جو برٹش میڈیا ہے، امریکن میڈیا کے ساتھ ساتھ، اس نے بھی عمران خان کو اپنی کیمپین کا نشانہ بنا لیا ہے۔ لگ ایسا رہا ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ عمران خان کے خلاف آنے والا ہے، جس سے پاکستان کی سیاست سے انہیں اور ان کی جماعت کو نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج اپنے ویلاگ میں اس ایشو پر ڈسکس کروں گا اور آپ کو کچھ ایسے فیکٹس بتاؤں گا جس سے آپ کو یہ نتیجہ اخذ کرنے میں بہت آسانی ہوگی کہ کس طریقے سے عمران خان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ عوامی سطح پر عمران خان کو قابو نہیں کیا جا سکا۔ ضمنی انتخابات جو ہوئے 17 جولائی کو، اس میں عمران خان نے 20 میں سے ایکچولی 17 سیٹیں جیتی تھیں، لیکن دی گئی 15 سیٹس، اور جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا اور جتنے مارجن سے تحریک انصاف کے امیدوار جیتے، وہ جو 5-5 10-10 ہزار ووٹ مبینہ طور پر اس میں ڈالے گئے تھے ان کو الیکشن ہرانے کے لیے، وہ اس بڑے مارجن کی وجہ سے وہ کلیہ نہیں کارگر ثابت ہوا، اور پھر پنجاب عمران خان نے واپس چھین لیا۔ لیکن اب الیکشن کمیشن آف پاکستان پر دباؤ ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف فیصلہ دے، عمران خان کی جو جماعت ہے اس پر پابندی لگائے، عمران خان صاحب پر پابندی لگائے، جو بلہ انتخابی نشان ہے تحریک انصاف کا وہ ان سے چھین لیا جائے، ان کے سارے ممبر کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، اس الزام کے تحت کہ انہوں نے جو فنڈنگ لی اپنی پارٹی کے لیے وہ ایسے ذرائع سے لی، وہ ایسے لوگوں سے لی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ جو حکمران اتحاد ہے وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے بارے میں بیانات دے رہے ہیں۔ میڈیا جو ہے پاکستانی، اس نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، فورن فنڈنگ کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک ایسی خبروں کا بازار گرم کر دیا ہے۔ یہ میں اس میڈیا کی بات کر رہا ہوں which is influenced by حکمران اتحاد۔ لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی اہم تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ جو بین الاقوامی میڈیا ہے، جیسے برطانیہ کا میڈیا، اور اس میں فائنینشیل ٹائمز ایک بہت بڑا اخبار ہے، اس نے ایک خبر چھاپی ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ فائنینشیل ٹائمز انویسٹیگیشن کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ 2012-13 میں عمران خان نے عارف نقوی، جو ابراج گروپ کے پریزیڈنٹ تھے، بہت بڑا ایک انویسٹمنٹ گروپ، اور کراچی میں کے الیکٹرک کے بھی وہ مالک تھے، آج کل وہ شاید برطانیہ میں ہیں یا امریکہ میں گرفتار ہوئے، پھر وہ وہاں پر مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے کوئی 2-1 ملین ڈالر جو ہیں وہ بھیجے، 1.3 ملین ڈالر، پھر ایک اور اماؤنٹ بھیجی عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں، اور وہ جو جماعت تھی اس میں فنڈنگ اس طرح سے کی گئی تھی کہ اس میں جو فورن نیشنل ہیں، الزام لگایا گیا کہ دبئی کے ایک پرنس، انہوں نے بھی اس میں تقریباً 2 لاکھ ڈالر دیے، اور یہ رقم ووٹن، جو تفصیلات فائنینشیل ٹائمز نے شائع کی ہیں کہ ووٹن کرکٹ کلب تھا اور اس کے صدر تھے عارف نقوی، انہوں نے مختلف میچز کروائے۔ یہ کہا کہ یہ جو میچز سے جو پیسے اکٹھے ہوں گے یہ کسی اچھے کام کے لیے استعمال ہوں گے، فلاحی کام کے لیے استعمال ہوں گے، لیکن وہ پیسے عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کو 2014-2013 تقریباً اسی ٹائم پہ یہ ان کو بھیجے گئے ہیں، اور یہ پاکستان کے قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے، الیکشن لاز کی۔ لیکن اگر آپ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری کو غور سے پڑھیں تو اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ عمران خان نے جو کیمپین چلائی پاکستان میں، وہ کیمپین یہ تھی کہ وہ کرپشن کے خلاف ہیں، اور انہوں نے پھر نواز شریف کے خلاف بھی یہ کیمپین چلائی، ان کو ہٹایا، اور وہ الیکشن میں لوگوں کے پاس انہوں نے ووٹ گئے لینے کے لیے کہ میں کرپشن سے صاف پاکستانی معاشرہ بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن عمران خان خود جو ہیں، یعنی اس خبر سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ عمران خان خود پیسے جو لے رہے ہیں وہ قوانین کی خلاف ورزی سے، پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی سے۔ تو ایک آج پاکستانی میڈیا میں فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری کو بہت بڑی اس کو اہمیت دی جا رہی ہے، اور یہ میرے پاس ہے یہ خبر، میرے ہاتھ میں ہے یہ کاغذ سارا، اور اس میں جو اس کا لب لباب جو مجھے سمجھ میں آئی
وہ یہ کہ کیونکہ دیکھیں یہ اس میں کنیکشن اور نیکسس دیکھیں، یہ 2012 کی 13 کی یہ کوئی ٹرانزیکشنز ہیں، اس پر میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ اللیگل ہیں یا لیگل ہیں، اور اس پر اب فائنینشیل ٹائمز نے 2022 میں اس وقت سٹوری کی ہے جس وقت یہاں پر شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن فیصلہ دے، یہ فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے، ان کی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے۔ اب فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری آئی ہے، الیکشن کمیشن کے فیصلے سے شاید جو یہ سٹوری آئی ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ اگلے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے میں فیصلہ آنے والا ہے، اور فیصلے میں عمران خان کو سزا ایسی سنائی جائے گی کہ جس سے وہ پاکستانی سیاست سے ایک دفعہ باہر ہو جائیں گے۔ یہ بالکل میں اس میں ایک پیرلل ڈرا کر رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے بات کہی کہ ڈونلڈ لو پاکستانی سفیر سے ملے واشنگٹن میں، جو امریکن اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے، اور انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب ہونا چاہیے اس سائفر کے مطابق، اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوئی تو پھر پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا، اور اس وقت تحریک عدم اعتماد ابھی پیش نہیں ہوئی تھی، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ تحریک عدم اعتماد آج یا کل آنے والی ہے۔ اس گفتگو کے فوراً بعد دوسرے دن ہم نے دیکھا میڈیا میں کہ اچانک ایاز صادق صاحب نے کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ اسی طرح اب یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ آنے والا ہے، اور یہ فورن فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ کل مولانا فضل الرحمان نے یہ فیصلہ سنایا اپنی پریس کانفرنس میں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ثابت ہو گیا، اسٹیٹ بینک نے ثابت کر دیا، انکوائری میں ثابت ہو گیا کہ انہوں نے فورن فنڈنگ لی ہے۔ اور فائنینشیل ٹائمز آج یہ اس نے خبر شائع کی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پورا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اور جو انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ بھی اس وقت ہمیں جو خبریں وہ دے رہا ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ بھی کسی کیمپین کا حصہ بن چکا ہے، اگر میں اسے اس طرح سے بیان کروں تو۔ فائنینشیل ٹائمز تو اس بات کو ڈینائی کرے گا، وہ تو کہے گا کہ ہمارے پاس ایک سٹوری آئی ہے، ہم نے ایک ورک کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے وہ سٹوری کی ہے۔ لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ خود کہہ رہا ہے فائنینشیل ٹائمز کہ عمران خان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کے سورسز اس بات کی تردید کرتے ہیں۔ اب ایک سمپل سی بات ہے، جو عارف نقوی ہے وہ ایک پوری دنیا کا انویسٹر تھا، وہ کہاں سے پیسے لے رہا ہے کسی کو کیا پتا۔ عمران خان کو جو اس نے پیسے دیے، عمران خان کو تو یہ نہیں پتا کہ یہ ووٹن کرکٹ کلب کے پیسے ہیں، یہ کسی فورن نیشنل کے پیسے ہیں۔ عارف نقوی ایک پاکستانی نیشنل ہے اور اس کی ایک انویسٹمنٹ کی کمپنی ہے، اور وہ پیسے دے رہا ہے تحریک انصاف کو۔ تو تحریک انصاف کو تو یا تو تحریک انصاف کا اکاؤنٹ استعمال کیا گیا ہو اس چندے کو جمع کرنے کے لیے، یا عمران خان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر کے تو یہ کہا گیا ہو کہ جناب یہ پیسے جو ہیں یہ ہم عمران خان کے لیے اکٹھے کر رہے ہیں۔ ایک انویسٹر ہے، وہ پوری دنیا میں کہاں سے وہ پیسے لیتا ہے۔ میں اگر کسی کو چندہ دیتا ہوں تو چندہ لینے والے کو کیا پتا کہ میرے پیسے کہاں سے آئے ہیں، اگر میرے 20 بزنس ہیں۔ تو یہ جو سٹوری ہے ایک نیکسس جوڑ کے عمران خان کو جو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں انوالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی کہیں نہ کہیں کوئی فیصلہ ہوا ہے، اور اب اس کے نتیجے میں عوامی سطح پر تو عمران خان کو سیاست سے نہیں نکالا جا سکا، لوگوں کے دلوں میں بھی عمران خان اس وقت بس رہا ہے۔ پاکستان کی جس گلی میں جاؤ، جس شہر میں جاؤ، جس کوچے میں جاؤ، جس محلے میں جاؤ، وہاں پر عمران خان ہے۔ سڑک پہ چلتے ہوئے آپ آنے والے 100 بندوں سے پوچھیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، تو 95 لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، 5 کسی اور جماعت کے ساتھ۔ تو اب یہ ایک طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کو نکالا گیا سزائے موت دے کے، بے نظیر کو نکالا گیا قتل کر کے۔ اب عمران خان کے لیے پہلے تو انتخابات میں ماحول بنایا گیا ایسا، سارا یہ جو سلسلہ تھا، جب وہ جیت گیا ضمنی انتخاب تو پھر وہ کاف لیگ کے ووٹ کو رولنگ کے ذریعے اڑایا گیا۔ لیکن جب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ 3 بہادر جج آئے اور انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا تو سپریم کورٹ پر یلغار کر دی گئی ہے۔ اور میں اپنے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن میں کیا ہوا، کس طریقے سے حکومت نے جا کر وہاں پر چیف جسٹس صاحب پر حملہ کیا، اور اب الیکشن کمیشن کے ذریعے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور فائنینشیل ٹائمز نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے۔ نیکسس جو عمران خان کہتا تھا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے
وہ پاکستان میں اپنی حکومت مسلط کرنا چاہ رہی تھی اور یہ امپورٹڈ گورنمنٹ موجود ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے موقف کی تائید ہے۔ لیکن اس امید کے ساتھ یہ میں ویلاگ ختم کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانی اس ساری سازش کو بھی سمجھتے ہیں، ان کوششوں کو بھی سمجھتے ہیں، اور عمران خان کو وہ اس طرح سے جو سسٹم سے نکالنے کی جو سازش ہو رہی ہے اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں اگلے ویلاگ میں مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔